بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرار حبیبی کی آج کی گفتگو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز یہ ہیں: ڈیفالٹ یا فالٹ، پی آئی اے کے طیارہ کو ملیشیا میں دھر لیا گیا۔ دوسری ہماری ٹاپ سٹوری ہے: ملتان 9 مئی کو کینٹ پر حملے میں ملوث 5 پی ٹی آئی کارکن آرمی کے حوالے۔ فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملہ، عدالت کا 4 ملزمان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کا حکم۔ سیکورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر، پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں 1 جون سے کمی کا امکان۔ بینکوں کی جانب سے نجی شعبے کو قرضوں میں 98% کمی۔ آنر نے بھی 200 میگا پکسل کیمرہ فون متعارف کروا دیا۔ ابرار حبیبی کی گفتگو سنتے رہیں اور باخبر رہیں۔ ٹاپ سٹوریز کا تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں: ملتان 9 مئی کو کینٹ پر حملے میں ملوث 5 پی ٹی آئی کارکن آرمی کے حوالے۔ ملتان میں 9 مئی کو کینٹ پر حملے میں ملوث تحریک انصاف کے 5 کارکنوں کو پولیس نے آرمی کے حوالے کر دیا۔ ملتان پولیس کے مطابق ان 5 ملزمان میں سٹی نائب صدر پی ٹی آئی خرم لیاقت، خرم شہزاد، زاہد خان، اسحاق بھٹا اور حامد علی شامل ہیں۔ ملتان پولیس کے مطابق آرمی تنصیبات پر حملے میں ملوث مزید ملزمان کو بھی آرمی کے حوالے کیا جائے گا۔ ملتان پولیس کے مطابق 9 مئی کو کینٹ پر حملے میں ملوث پی ٹی آئی کے ان 5 کارکنوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر حملہ، عدالت کا 4 ملزمان کو ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کا حکم۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے حساس ادارے کے دفتر پر حملہ کے مقدمے میں ملوث 4 ملزمان کو آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے ملٹری کورٹس کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فیصل آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد حسین نے کیس پر سماعت کی۔ پاک فوج کے کمانڈنگ افسر نے ملزمان کی حوالگی کے عدالت سے درخواست کی تھی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ عدالت نے آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے 9 مئی کے واقعے میں ملوث 4 ملزمان کو فوج کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سیکورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے 2 سالی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ فورسز کو علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات ملی تھیں۔ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولیاں برآمد کی گئی ہیں۔ ہلاک دہشت گرد سیکورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 جون سے کمی کا امکان۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ وزیر خزانہ آج اعلان کریں گے۔ وزارت خزانہ کی جانب سے آج رات 12 بجے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کے حوالے سے اعلان کیا جائے گا۔ انڈسٹری حکام کا کہنا ہے کہ 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات قیمتوں میں رد و بدل کا امکان ہے۔ پیٹرول کی قیمت 5 روپے فی لیٹر کمی کا امکان ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ ڈیفالٹ یا فالٹ، پی آئی اے کا طیارہ ملیشیا میں دھر لیا گیا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کا ایک بوئنگ 777 طیارہ ملیشیا میں حکام نے منگل کو لیز کے تنازع پر قبضہ میں لے لیا۔ انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق ملیشیا سے لیز پر حاصل کیے گئے طیارہ کو مقامی عدالت کے حکم پر کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر $4 ملین کے واجبات کی عدم ادائیگی پر ضبط کیا گیا ہے۔ بینکوں کی جانب سے نجی شعبے کو قرضوں میں 98% کمی۔ بینکوں کی جانب سے نجی شعبے کو رواں مالی سال صرف 28 ارب روپے کا قرضہ دیا گیا، جو گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 98% کم ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ بینک نے رپورٹ کیا کہ 1 جولائی سے 19 مئی تک نجی شعبے نے محض 27 ارب 90 کروڑ روپے کا قرضہ لیا، جبکہ گزشتہ برس 14 ارب کا قرضہ لیا گیا۔ ملکی معیشت کو تاریخ کے 21% کی بلند ترین شرح سود اور 36% کی مہنگائی کا سامنا ہے۔ اوسط افراط زر کی شرح رواں مالی سال میں 30% تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ٹیکسٹائل مینوفیکچرر اور برآمد کنندہ عامر عزیز نے بتایا کہ بلند افراط زر اور 36% کی غیر معمولی مہنگائی میں کاروبار کو چلانے کا کوئی چانس نہیں ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل کی برآمدات پہلے سے ہی گر رہی ہیں، کاروبار کو چلانے میں کوئی چانس نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیکسٹائل کی برآمدات پہلے ہی گر رہی ہیں اور خدشہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں صورتحال بدتر ہو جائے گی کیونکہ ملز کے پاس کپاس کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں۔ موبائل فون کی کمپنی آنرز نے بھی 200 میگا پکسل کیمرہ فون متعارف کرا دیا ہے۔ چینی اسمارٹ موبائل فون بنانے والی کمپنی آنر نے بھی دیگر کمپنیوں کو ٹکر دیتے ہوئے 200 میگا پکسل فون کیمرہ متعارف کرایا ہے۔ ساتھ ہی آنر وہ پہلی کمپنی بھی بن گئی ہے جس نے بیک وقت دو موبائلز کے مین کیمروں کو 200 میگا پکسل میں پیش کر دیا ہے۔ کمپنی نے اپنے اب تک کے بہترین کیمرہ کے حامل از آنر 90 اور آنر 90 پرو کو پیش کر دیا، جنہوں نے ایپل اور سامسنگ کے فون سے زیادہ بہتر قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ساتھ ہی چینی موبائل کمپنی کے دونوں فونز کو قیمتوں کے حوالے سے مہنگا قرار دیا جا رہا ہے، لیکن امکان ہے کہ کمپنی بعض ممالک میں انہیں پیش کرتے وقت قیمتوں میں نمایاں کمی کرے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ ابرار حبیبی کو اجازت دیجیے۔ آج کا ہمارا پروگرام گفتگو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔